بزرگوں نوجوان دوستو، میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، آپ کا رب پسند فرما رہا ہے، آپ کے رب نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ آپ کے گھر کو پاک فرما دے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے۔ حالانکہ بنایا ہی میرے اللہ نے مصطفیٰ کا گھر پاک ہے، حالانکہ میرے اللہ نے مصطفیٰ کے گھر کو بنایا ہی پاک ہے، لیکن پھر بھی فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ جو میرے نبی کے گھر والوں سے منسلک ہو جائے گا، جو میرے نبی کی اہل بیت سے رشتہ جوڑ لے گا، میرا اللہ اسے بھی پاک صاف اور ستھرا فرما دے گا۔ تو آج ہم اگر اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہمارے سینوں میں اگر مصطفیٰ کے نواسوں کا پیار ہے، مولا کائنات کا پیار ہے، لخت جگر سیدہ کائنات کا پیار ہے، اس کی بدولت اللہ ہمیں بہت ساری ناپاکیوں سے پاک صاف اور ستھرا فرما رہا ہے۔ تو جس قدر یہ پیار بڑھتا چلا جائے گا، میرا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ پاکی میں میرا اللہ اسے پاک صاف اور ستھرا فرماتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں اپنے گنہگار لبوں سے کون کون سی شان حسین بیان کروں، اور سرکار کی اہل بیت کا کون کون سا تذکرہ کروں، اور کون کون سی بات کروں، میں اس قابل نہیں، میری زبان اس قابل نہیں، میرے الفاظ اس قابل نہیں، نہ میرے پاس ایسی زبان ہے، نہ ایسا انداز ہے، نہ علم میں اتنی طاقت ہے، نہ عقل و فہم میں اتنا سوچ ہے کہ میں ان کا شان بیان کر سکوں، بلکہ میں تو چند باتیں عرض کروں گا تاکہ ذکر حسین سے اللہ میری ہستی کو سنوار دے۔ ہاں جی، ذکر ان کا ہے، ہم کر کے کوئی احسان نہیں کرتے کہ ہم کہیں ہم نے آج کمال کر دیا ہے کہ ذکر حسین کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا خطیب نے کمال کیا ہے، میرا ماننا یہ ہے خطیب کا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کا سارا ذکر حسین کا کمال ہے، سارا کا سارا کمال ذکر علی کا کمال ہے، سارا کا سارا کمال ذکر صدیق کا کمال ہے، سارا کا سارا کمال ذکر فاروق کا کمال ہے، اور سارا کا سارا کمال ذکر عثمان کا اور ذکر مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جو ان ہستیوں کا ذکر کرتا ہے اس ذکر کی وجہ سے اس بندے کو اللہ قابل ذکر بنا دیتا ہے۔ تو ہم کوئی احسان نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ مان لیں یا ہمارے ذہن میں یہ تصور آئے کہ ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے ان ہستیوں کا ذکر بلند ہے، تو یہ سوائے غفلت کے اور کچھ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم کریں نہ کریں، جن کا ذکر میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، جن کے چرچے میرے اللہ نے بیان فرما دیے ہیں، جن کی شانیں میرے اللہ نے بیان فرما دی ہیں، وہ ہماری بیان کرنے کے محتاج نہیں ہے، میرے اللہ نے انہیں زمانے کا شہنشاہ بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کرنے سے پہلے آج ضرورت ہے کہ ہمیں فکر حسین کا پتہ ہو، ہمیں فکر حسین کا پتہ ہو۔ میں صرف آپ کا ایک ہی خطبہ عرض کروں گا جو آپ نے مقام بیضاء پہ جب پڑاؤ کیا حضرت حر جب یزیدی لشکر کے ساتھ تھے، ابھی آپ کے قدموں پہ قربان نہیں ہوئے تھے، جب گھیراؤ کیا تو حضرت امام حسین نے وہاں کیا خطبہ دیا، اس خطبے کو عرض کرنے کے بعد چند اصلاحی پہلو پہ ہم انشاءاللہ کچھ بات کریں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضرت پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری فکر سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ آج ضرورت حضرت امام حسین کے ذکر سے بڑھ کر آپ کی فکر پہ عمل کرنے کی ہے، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ہے۔ میرے بھائیوں، بات کرنی بڑی آسان ہے، پر دین اسلام کے لیے مدینہ پاک جیسا وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ بات کرنی بڑی آسان ہے، نانا جان کا روضہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا آپ تصور تو کریں یار، وہ کتنا رب سے پیار کرتے ہوں گے، وہ کتنا اللہ کے پیارے دین سے پیار کرتے ہوں گے، وہ کتنا قرآن سے پیار کرتے ہوں گے۔ ہم تو تصور ہی کر سکتے ہیں، یقین نہیں کر سکتے تصور میں، کیونکہ ان کا ایمان و محبت بہت اونچے تقاضے پہ ہے۔ تصور تو کریں یار، آج ہم نماز کے لیے کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، آج ہم قرآن کے لیے رشتہ دار نہیں چھوڑ سکتے، آج ہم گناہوں کو اپنے نبی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، آج ہم جھوٹ کو، لوگ کہتے ہیں جی ہم داڑھی نہیں رکھنا چاہتے، میں نے کہا جی کیوں؟ ہم نے کاروبار کرنا ہوتا ہے تو جھوٹ بولنا ہوتا ہے، تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے۔
میں نے کہا یار حضرت حسین نے نانا جان کا روزہ بھی دین کے لیے چھوڑ دیا اور تو حسینی نعرہ لگا کر گناہوں کو نبی کے دین کے لیے نہیں چھوڑ سکا. کبھی سوچا ہے؟ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ حسین کی محبت یہ ہے کہ سامنے والا ایموشنل بیان کرتا رہے اور ہم روتے رہیں گے. یہ حسین کا پیار ہے. یہ حسین کا پیار نہیں ہے. ہم اگر فکر حسین میں مبتلا نہیں، ہمیں اس بات پہ رونا چاہیے. انہوں نے نبی کے دین کے لیے مدینہ چھوڑا، انہوں نے نانا جان کا روزہ چھوڑا، اور آج بھی زمانہ یہ پڑھ پڑھ کے تھک رہا ہے کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یاد ہے؟ میں نے کہا سارے نو یاد ہے، پڑھو پھر. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ. محسوس کرو آقا دے غلاموں، اج دا حاجی مدینہ نہ چھوڑے. اگر مدینے چبا رہے جدائی انہوں مسلمانہ تکلیف دے وے. اج چند دن پہلے اس مسجد چتھے کھڑو کہ بابا جان میرے واسطے دعا، آدھے واسطے دعا کروائی. آج کر دینے قاری صاحب میں مدینے جانا ہے، 3 مہینے دا ویزا لے کے جا رہے ہیں، بابا جی کمزور میں. آج دینے قاری صاحب دعا کرو جدو میں مدینے چلا جاؤں، یہ 3 مہینے میرے کو ٹائم ہے، اللہ میں نو واپس نہ لے آوے. اگر او دا دل ہوئے میں نو مدینے رکھ لوے، اگر پسند آوے میں نو کعبے رکھ لوے. آج آقا دے غلامہ تو مدینے جاویں میں مدینے جاواں، واپس آنو دل نہ کرے. اے دعاواں کرے سونیا مدینے والے مینوں ایتھے ہی رکھ لے. آقا دے غلامہ پھر سوچ تے لے ہووے نواسا مصطفیٰ دا، ہووے مصلی رسول دا وارث، ہووے محراب دا وارث، ہووے مصطفیٰ دا نواسا. آدھے نانے نو کیویں چھوڑیا ہوئے گا، آدھی ماں دی خبر نو کیویں چھوڑیا ہوئے گا، بابا جان نو کیویں سلام پیش کیتا ہوئے گا، آدھے دیش دیاں گلیاں مدینے واریاں کیویں چھوڑیاں ہون گیا. آج مسلمانہ تصور کرو ساڈے کول تے نبی دی پیار واسطے مسلمانہ جھوٹ نہیں چھوڑیا جاندا، گناہ نہیں چھڈے جاندے. اسی نمازاں چھوڑی جا رہے ہیں، پھر بھی کہنے اسی حسینی آئے. اسی قرآن نہیں پڑھ دے، پھر بھی کہنے اسی حسینی آئے. اور اگر حسینی بننا ہے میرا حسین ہوئے جنہیں نیزے تے تنگ مسلمانہ نیزے تے آ کے قرآن پڑھیا ہے. میرا حسین ہوئے جدے جسم تے تلوارہ تے نیزیاں تے مسلمانہ زخم نے تے جسم میں ادھر جو خون پیا بگدا ہے، پھر بھی سجدے چلے گئے نے، پھر بھی قرآن پڑھیا ہے. میں نعرہ لانا میں حسینی ہاں، میں کہ حسینی ادو بنے گا جدو تیرے بھی آ کے جبین سجدے جھکے گی، جدو تیرے لبا تے قرآن دی تلاوت جاری ہو جائے گی. آج گلہ کرنیاں آسان نے، میں ایک فکر دیاں گا لیکن خطبہ عرض کرم تو پہلا ایک تصور کرو مدینہ کی میں چھوڑیا ہوئے گا. اس تصور تو بعد پڑھو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے کہ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. اگر ذوق تازہ ہوئے نال پڑھو صدا بلند ہو جائے. پتہ نہیں کدے لباں چوں نکلے آمنہ دلال طیبہ دا مسافر بنا دے وے کہ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا. تسی بس یاد پڑھنا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ کہ چھوڑ کر طیبہ تیرا
کربل کو جانا اللہ اکبر کدے غلام مکی میں چھوڑیا ہوئے گا ات مدینے جا کے پتہ لگے گا جدو نبی دی گلیاں چ جانا نصیب ہو جائے جدو نبی دے روضہ ویکھنا نصیب ہو جائے اور ٹھنڈی فضا نصیب ہو جائے اج دیوانہ دعاواں کردا ہے سونیا مینوں مدینے ہی رکھ لویں حضرت حسین نے مدینہ ایویں نہیں چھوڑیا دنیا واسطے نہیں چھوڑیا سلطنت واسطے نہیں چھوڑیا کرسی واسطے نہیں چھوڑیا کریڈٹ لین واسطے نہیں چھوڑیا واہ واہ واسطے نہیں چھوڑیا بلے بلے واسطے نہیں چھوڑیا دنیا دی جاگیر واسطے نہیں چھوڑیا دولت واسطے نہیں چھڑیا آپ نے فرمایا اگر میں چھڑیا ہے میں عشق دی نماز پڑھن واسطے چھوڑیا ہے آپ نے زمانے نو درس دیتا ہے نا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کی سائے میں آپ نے زمانے کو بتایا کہ میں نے کسی اور مقصد کے لیے مدینہ نہیں چھوڑا میں نے تو نبی کے عشق پہ قربان ہو جانے کے لیے چھوڑا ہے آج ہم بھی عشق اپنے نبی سے کرتے ہیں آئیے پہلے خطبہ سماعت کرتے ہیں حضرت حر نے جب ابھی یزیدی لشکر کے ساتھ تھے آپ کا گھیراؤ کیا تو آپ نے اس نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو مدینے بھی جانے نہیں دیں گے آپ کو جانا پڑے گا ابن زیاد کے دربار میں اور بیعت کرنی پڑے گی آپ نے فرمایا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سر حسین کا ہو جھک باطل کے سامنے جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک زمانہ یہ یاد رکھے گا کہ باطل سے ٹکرایا کیسے جاتا ہے حق کا پرچم بلند کیسے کیا جاتا ہے اور میں یہ مثال یا غوث اعظم حسینیت 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 یزیدیت تو آج ہمیں حسینی بننے کی ضرورت ہے اس نے کہا جی نہیں جانے دیں گے آپ نے فرمایا تو جو مرضی کر لے ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے اگر آج مصطفیٰ کا نواسہ جھک گیا تو قیامت تک کوئی بھی حق پر چلنے والا ہی نہیں ہوگا تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تا قیامت قطع استبداد کرد خون موج او چمن آباد کرد آپ نے فرمایا قیامت تک زمانہ یاد رکھے گا اگر کسی نے ظالم کا پنجہ توڑا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے اور قیامت تک زمانہ یاد رکھے گا جس نے مصطفیٰ کے دین کا چمن آباد کیا ہے وہ حضرت حسین ابن علی ہے آپ نے قربانی پیش کر کے یزید کی بیعت نہ کر کے اور کربلا کا میدان اپنے خون سے سجا کے یہ زمانے کو بتا دیا ہے کہ باطل کا پنجہ کیسے توڑا جاتا ہے اور مصطفیٰ کے دین کو چمن کو کیسے آباد کیا جاتا ہے یہ زمانہ یاد رکھے گا اور آج تک حضرت حسین کے مقابل میں کون آیا ہے آپ نے کیا پیارا دین کو سجایا ہے اور آج جو آپ یہاں چمن آباد کر کے بیٹھے ہیں نا قلندر لاہوری فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف حضرت حسین پاک کے خون کی وجہ سے بیٹھے یہ ان کی قربانی کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہاں بھی کیا بیعت لینا چاہتے ہو مجھ سے یہ باتیں ساری آپ سنتے رہتے ہیں آج خطبہ سنیں آج فکر حسین سنیں آپ کیوں کربلا کی سرزمین پہ گئے تاکہ آپ کے سامنے کوئی باطل بات کرے تو دندان شکن جواب دے سکیں آپ نے فرمایا سن بھائی میں نے اپنے نبی کی بارگاہ سے سنا ہے یہ خود حضرت امام حسین بیان فرماتے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے اپنے نبی کی محبت کو بھی بیان فرمایا آپ نے فرمایا میری تربیت مصطفیٰ نے کی ہے ذرا دھیان سے بات کرنا اور میرے نبی وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا اپنے وقت کو 3 حصوں میں تبدیل فرمایا تھا ایک حصہ اللہ کے لیے مصطفیٰ کے وقت کے کتنے حصے تھے 3 حصے اگر غلام مصطفیٰ اگر ہم بن جائیں تو اپنی زندگی کا معیار بنا لیں 3 حصے میرے نبی نے اپنے وقت کے بنائے تھے ایک حصہ اللہ کے لیے کس کے لیے جی اور بولیں حسینی بولے ایک حصہ کس کے لیے اور جزءاً لآلہ ایک حصہ میرے نبی نے اپنی آل کے لیے رکھا ہوا تھا دیکھتے تھے کس کو آج مصطفیٰ کے کاشانے پہ لنگر ملا ہے کس کو نہیں ملا کوئی بھوکا تو نہیں گیا میرے گھر سے یہ ایک حصہ اور جزءاً لنفسہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ایک حصہ میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے رکھا تھا اگلی جو بات حضرت امام حسین نے فرمائی اگر اس کو سن کر بھی ہمارے سینے میں مصطفیٰ کا پیار نہیں آتا تو ہم سے بڑا بے وفا نہیں آپ نے فرمایا سنو جو حصہ
میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے رکھا تھا نا، وہ حصہ بھی مصطفیٰ اپنے غلاموں میں دعا کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے، وہ حصہ بھی مصطفیٰ اپنے غلاموں پہ قربان کر دیتے تھے۔ آج کا کیسا یہ غلام ہے جو اپنا 5 وقت نماز میں بھی اپنے نبی کے لیے قربان نہیں کرتا، جو اپنا کاروبار بھی اپنے نبی کی نماز کے لیے نہیں قربان کرتا، ایک جھوٹ کو بھی قربان نہیں کرتا، ایک حرام کو بھی قربان نہیں کرتا۔ ارے انہوں نے کیا کچھ قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم ایک جھوٹ نہ چھوڑ سکے، ہم نماز نہ پڑھ سکے، ہم قرآن۔ اس کی طرف آتا ہوں تو آپ نے فرمایا سن میں کیوں یہاں پہ آیا ہوں، مجھے سارا ہی پتا تھا دھوکے سے کیوں بے بلایا گیا، دل کرتا زبان نکال کے باہر رکھ دوں ان لوگوں کی، میں کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ حضرت امام حسین کو کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی بندہ ایک کھڑا ہو کر بتائے حضرت امام حسین کو دھوکہ تھا، بتائیں جی، کیا میرے نبی نے بتایا نہیں تھا پہلے دن سے میرے حسین کو شہید کیا جائے گا؟ بتائیں نا یار۔ تو یہ بات کرنی بڑی آسان ہے، میں کسی کی کوئی بات نہیں مانتا، میرا ضمیری اندر سے آواز دیتا ہے کہ حضرت حسین کو کوئی دھوکہ نہیں تھا، حضرت امام حسین جانتے تھے میں نے شہید ہونا ہے، اور مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے کربلا کی سرزمین کو آپ نے اپنے خون سے آباد کیا ہے، کوئی دھوکہ نہیں تھا حضرت امام حسین کو۔ اور یہ جو بات کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، میں نہیں ایسی باتیں مانتا باہر کیف۔ آپ نے فرمایا سن بھائی میں کیوں وہاں سے آیا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جب ایسا ظالم بادشاہ آ جائے جس کی حرکات ایسی ہوں متحیلا لحرم اللہ، یہ بات ذرا غور سے سنیں، قیامت کے دن جب حسین کے نانے کے سامنے آپ نے جانا ہے اور حسین کے سامنے جانا ہے تو آپ سے سوال ہوگا تم نے فکر حسین اپنائی تھی کہ نہیں، یا صرف امی کے اندر ہی ہیں تو حسینی؟ آپ نے فرمایا متحیلا لحرم اللہ، آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ایسا بادشاہ یا ہر وہ شخص جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے اس کے خلاف حسین جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایسا ظالم بادشاہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے۔ نمبر 2 ناقصا لعہد اللہ، آپ نے فرمایا جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑے۔ نمبر 3 مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سنو یزیدی لشکر والو، میرے نبی نے فرمایا ایسا شخص ایسا بادشاہ جو میرے نبی کی سنت کے خلاف ہو۔ نمبر 4 یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، آپ نے فرمایا جو اللہ کے بندوں میں گناہوں کو عام کر دے، فحاشی اور یعنی کو عام کر دے، میرے نبی نے فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، میرے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے قول کے ذریعے اپنے فعل کے ذریعے ایسے ظالم بادشاہ کا مقابلہ نہ کرے، اسے قول و فعل سے روکے نہ، روز محشر میرا اللہ اس کا حشر اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ کرے گا۔ تو میں اس فکر کے ساتھ آیا ہوں کہ یزید کے اندر آپ نے فرمایا الا وان هؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان، آپ نے فرمایا خبردار یزید اور یزیدیوں نے شیطان کی پیروی کرنی شروع کر دی ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، اور رحمان کی پیروی کرنا چھوڑ دی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَأَزْهَرُ الْفَسَادِ، انہوں نے زمین پہ فساد برپا کر دیا ہے، وَأَتَّلُ الْحُدُودِ، اللہ کی حدوں کو توڑ دیا ہے، وَاسْتَأْصِلُ بِالْفَيْءِ، اور خزانے خالی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو میں حسین یہاں پر اپنے نبی کی بات کو دل میں بسا کر ایسے ظالم بادشاہ کے لیے اعلان جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ چیز تھی حضرت حسین کو میدان کربلا میں لے گئی، یہ چیز تھی حضرت امام حسین کو لے گی، اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ہر بندہ سود کو حلال کرنے کو پڑا ہوا ہے، آج ہر بندہ زنا کو حلال سمجھ رہا ہے، آج ہر بندہ چوری کو حلال سمجھ رہا ہے، آج ہر بندہ ہر چیز کو اسے پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں حضرت امام حسین نے فرمایا تھا میری جنگ ہر اس شخص سے ہے، ہر اس بادشاہ سے ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے۔ میں صرف ایک فکر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں دے دیتا ہوں لمحہ فکریہ، اگر آپ کو محسوس ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین ہر شخص کو پسند نہیں کرتے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسین تو ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتے ہیں جو بندہ سود کی کمائی سے نیاز حسین بنائے، میرے حسین اسے کیا پسند کریں گے؟
صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا تو نے نیاز کتنی بنائی ہے، صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنی جگہ اتاری ہیں، یہ دیکھا جائے گا تیری کمائی میں فکر حسین ہے کہ نہیں ہے۔ ہم بس یہ سمجھتے ہیں بس نیاز بنا دی تو ہم بن گئے، نہ 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 نہ، یہاں تو بات ہی بہت آگے کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑے، ہم صبح شام توڑ رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھ رہے۔ میرے اللہ نے فرمایا قرآن پڑھو، ہم نہیں پڑھ رہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، ہم بول رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا سود کے قریب نہیں جانا، ہم جا رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہیں جانا، ہم جا رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ، ہم کھا رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا نبی سے وفا کرنا، ہم نہیں کر رہے۔ میرے اللہ نے فرمایا دین اسلام پہ چلو، ہم نہیں چل رہے۔ صبح شام اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ رہے ہیں۔ ہمارے یہ کھوکھلے نعرے حضرت حسین کب پسند کریں گے؟ کبھی اس فکر کی طرف ہم نہیں آئے، کبھی اس سوچ کی طرف ہم نہیں آئے یار انہوں نے ہر شے کو قربان کر دیا نبی کے دین پر، اور ہم نے نبی کے دین کو ہر شے پہ قربان کر دیا۔ ہم الٹ چل پہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ تو آج ہمیں سوچنا ہوگا ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ بس اپنے کانوں کو رس کھولنے کے لیے انشاءاللہ صبح وہ بات بھی ہوگی جو آپ کے مزاج پر ہے۔ تو ہم نے صرف یہ سوچا ہوا ہے کہ سسکیاں باندھ کے بیان سننا ہے، ہم نے رونے والا بیان سننا ہے۔ اس سے بڑا رونے والا بیان کون سا ہوگا کہ ہم نے نیاز حسین کس پیسے سے بنائی ہے؟ اس سے بڑھ کر رونے والا کون سا مقام ہوگا؟ ہم فکر حسین کا سر عام قتل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر رونے والی کیا بات ہوگی کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے پر سر سجدے سے نہیں اٹھایا، اور ہم نے سر کبھی سجدے میں رکھا ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی رونے والی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی رونے والی بات کیا ہوگی کہ نیزے پہ سر ہے، لبوں پہ تلاوت کلام الہی چل رہی ہے، اور ہم حیات تندرست ہیں پر لبوں پہ قرآن نہیں آتا، بلکہ قرآن سرے سے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اس سے بڑی رونے والی بات کیا ہوگی؟ جن کے گھروں میں اللہ کے قرآن کی آواز آنی چاہیے تھی، جن گھروں میں سجدوں کی آواز آنی چاہیے تھی، وہاں ہندو رام شام کے منتر شنتر چلنے کی آواز آ رہی ہے، وہاں گانوں باجوں کی آواز آ رہی ہے۔ یہ فکر حسین نہیں، یہ فکر شیطان ہے۔ یہ عمل حسین نہیں، یہ عمل شیطان ہے۔ آج ہمیں حضرت حسین سے محبت کرنے سے پہلے یہ ہر شیطان چیز کو نکال کے گھر سے باہر پھینکنا ہوگا، اور سینے میں فکر حسین رکھتے ہوئے 5 وقت نماز میں بھی آنا ہوگا، اپنے لبوں کو قرآن سے غسل بھی دینا ہوگا۔ اگر حمایت ہے میری بات کی تو ہاتھ بلند کر کے حمایت میں بتا دیں کہ ہم حضرت حسین کی فکر کو مانتے ہیں۔ ہاں جی، جو نہیں مانتا جھوٹ نہ بولے، سچے دل سے ہاتھ بلند کر کے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نیاز حسین بنانے سے پہلے، نیاز حسین پینے سے پہلے، حضرت حسین سے محبت کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ فکر حسین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور ہاں ایک بات میں آپ سے ضرور کروں گا، وقت ہو گیا ہے، آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت حسین پاک کو بے بس ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، مجبور محض ثابت کو کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ ان لوگوں کو آپ یہ بات یاد رکھیں، منبر پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ بولوں تو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ اٹھائیں تاریخ کا مطالعہ کریں، نہ تو میرے حسین بے بس تھے، نہ میرے حسین اختیار سے خالی تھے، نہ میرے حسین نے پانی مانگا، نہ میرے حسین روئے، نہ میرے حسین ترسے، نہ میرے حسین پیٹے، نہ گھر کا کوئی فرد۔ اگر کوئی آپ کے سامنے ایسا نظریہ پیش کرنا چاہے، اگر حمایت کرتے ہو، ہاتھ اٹھا کر یہ بائیکاٹ کر کے بتاؤ۔ ہم ایسے لوگوں کو نہیں سنیں گے جو حضرت حسین کو بے بس ثابت کرتے ہیں۔ بات نہیں مانتے تو ہاتھ اوپر نہیں اٹھانا، اگر حمایت ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ایسے لوگوں کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں جو حضرت حسین کو بے بس ثابت کرتے ہیں۔ ہم ایسے حسین کو نہیں مانتے، ہم اس حسین کو مانتے ہیں جو یوں کہہ دیتا یا اللہ پانی دے دے۔ اتنی بارش برستی کہ کوفے کی سرزمین ختم ہو جاتی، برتن ختم ہو جاتے، ندی نالیاں ختم ہو جاتے، پر برسنے والی رحمت کی بارش کبھی ختم نہ ہوتی۔ ہم اس حسین کو مانتے ہیں جو پانی کے لیے نہیں ترسا، بلکہ اس حسین کو مانتے ہیں جس کے لیے پانی ترستا رہا ہے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت قدر والے ہی جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ میں آپ سے ایک وعظ کروں گا، آپ سے میں یہ عرض کروں گا اور امید رکھوں گا آپ نہ تو ایسی شان سنیں گے، نہ ایسے سننے کی ڈیمانڈ کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ یا اللہ تینوں پرس نہیں آیا، تینوں رحم نہیں آیا، کہتے ہیں انج نہیں آیا، تینوں انج نہیں آیا، بس امام نو رومن تے زور ہے۔ بس اس بات پر زور ہی نہیں ہے کہ حضرت حسین کی زندگی کیا تھی، اس بات پر زور ہی نہیں ہے کہ حضرت حسین نماز کس قدر پڑھی،
اس بات پر زور ہی نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کس لیے رہی. انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسین دلیر کتنے تھے. انشاءاللہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر آپ صحیح جواب دیں, جو بزدل ہو وہ بچوں کو لے کر میدان میں آتا ہے؟ بولیں یار, حسینی ہے نا. جو بزدل ہو وہ بچوں کو لے کر آتا ہے؟ جو بچوں کو لے آئے نا وہ کچھ سوچ کے ہی لاتا ہے. جگر والوں کا کام ہوتا ہے محاذ میں بچوں کو کھڑا کرنا. تاریخ گواہ ہے جو بزدل ہو وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے, محاذ پہ سپاہیوں کو کھڑا کرتا ہے. لیکن حضرت حسین سے بڑھ کر دلیر کون سا ہوگا؟ آپ نے محاذ پہ کہیں اپنے شہزادوں کو کھڑا کیا ہے, کہیں اپنے بھتیجوں کو کھڑا کیا ہے, کہیں اپنے بھانجوں کو کھڑا کیا ہے, اور زمانے کو بتایا ہے یہ میرے نبی کا گھر ہے, کسی عام نٹھو ٹھہرے کا گھر نہیں ہے. ہم محاذ سجا کے زمانے کو بتائیں گے. اگر دلیر بننا